کل آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر آپارا کے اندر ایک خصوصی بریفنگ کا اہتمام کیا گیا. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اس کو ہوسٹ کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک، فواد چودھری، وزیر داخلہ شیخ رشید، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، جنرل قمر جاوید باجوہ، نیول چیف، ایئر چیف، تمام وہاں پر موجود تھے. یہ تصاویر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بریفنگ کتنی اہم نوعیت کی تھی. یہ یاد رہے کہ حکومت کی طرف سے اس کو آئی ایس آئی سیکریٹریٹ کے دورے کا نام دیا گیا تھا. یہ دورہ نہیں تھا، ایک باقاعدہ بریفنگ تھی جو 3 گھنٹے پر محیط تھی اور بتایا گیا کہ ہم نے آلریڈی کتنا کام کر لیا ہے. سو ان اے وے سویلین حکومت کو بتایا جا رہا تھا کہ کیا کیا کام ہو گیا ہے. ہم صرف آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاملات کیسے چلیں گے. کون سا معاملہ سب سے اہم ہے؟ ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور افغانستان کا پیس. امریکہ کے ساتھ تعلقات کا پس منظر یہ ہے کہ پینٹاگون کے ایک افسر کی بریفنگ پر مبنی خبر کے مطابق جو پچھلے 48 گھنٹے میں جس نے بڑا دھماکہ کیا ہوا ہے، پاکستان امریکہ کی ہوائی اور زمینی مدد کرتا رہے گا ستمبر 11 کے بعد بھی اس سال، جب امریکی فوجی مکمل طور پر یہاں سے چلے جائیں گے. اس کے اوپر پاکستان کی وزارت خارجہ نے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ہوائی اڈے وغیرہ نہیں دے رہے اور نہ ہی کوئی زمینی بیسز دے رہے ہیں. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے 2001 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے ایئر لائن آف کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن یعنی ALOC اور GLOC کے ایک معاہدے کا ذکر کیا جو باقاعدہ تحریر شدہ ہے اور جس کے تحت امریکیوں نے 9/11 کے بعد پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے اوپر حملہ کیا. معاہدے کا حوالہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ 2001 میں ہونے والا یہ معاہدہ ابھی بھی کارآمد ہے، لہٰذا ہمیں کوئی نیا معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یاد رہے کہ یہ اس وقت کا معاہدہ ہے جب پاکستان کے ذریعے افغانستان کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے. یہ اس وقت کا معاہدہ ہے جب امریکی اور نیٹو افواج بین الاقوامی فوج کے کھاتے اور چھاتے کے نیچے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں ٹروپس موو کر رہے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں اکوپمنٹ موو کر رہے تھے. بعد کی اطلاعات کے مطابق اسی معاہدے کے تحت پاکستان کی سرزمین سے امریکی ڈرونز اڑتے تھے. شمسی ایئر بیس بھی ان کے پاس موجود تھی جو سلالہ کے انسیڈنٹ کے بعد ان سے واپس لے لی گئی اور سینکڑوں کی تعداد میں ڈرون اٹیکس ہوئے تھے. یہ وہی معاہدہ ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جس کے تحت امریکیوں کی آمد و رفت کے اوپر عمران خان صاحب کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا. اتنا غصہ آتا تھا کہ وہ ان لائنز آف کمیونیکیشن کو بند کرنے کی بات کرتے تھے. وہ پشاور کے اندر جا کر باقاعدہ احتجاج کرتے تھے اور رات گزارتے تھے. وہ وزیرستان کا رخ کرتے تھے اور جیپیں دوڑاتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے تھے اور وزیرستان سے کچھ میل پہلے اس وقت کی سیٹل ڈسٹرکٹس کے اندر کھڑے ہو کے کہتے تھے میں وزیرستان پہنچ گیا ہوں. لوگوں کو باور کرواتے تھے کہ کس طرح پاکستان امریکہ کی غلامی مکمل طور پر تسلیم کر چکا ہے. انٹرویوز دیتے تھے کہ کس طرح معصوم لوگ افغانستان میں مارے جا رہے ہیں کیونکہ امریکی پاکستان کو ڈالر دے رہے ہیں. یہ وہی معاہدہ ہے جس کے تحت امریکہ نے تقریباً 20 سال پاکستان کی سرزمین کے ذریعے افغانستان میں جنگ کی اور جس کے اوپر عمران خان صاحب ان کی تمام جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر دوسری مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر شدید قسم کا اعتراض کرتی تھی. اور عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں پرائم منسٹر بنا تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کو پاکستان سے تو راستہ نہیں ملے گا. اب پاکستان کی وزارت خارجہ یہ ڈینائی کرتے ہوئے کہ پینٹاگون کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی معاہدے کو کوٹ کر رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ معاہدہ ابھی بھی موجود ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب آج کل تو احتجاج نہیں کرتے، نہ ہی ٹویٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. لیکن اس بریفنگ کا مقصد یہ حالات نہیں ہیں جو بن گئے ہیں. اس بریفنگ کا مقصد یہ بتانا تھا کہ امریکہ کے ساتھ کوآپریشن ہمیں کتنا جلدی اور ارجنٹلی چاہیے. ایک دلچسپ معاملہ ہوا، پاکستان کے نیولی ایلیویٹڈ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف نے جنیوا میں امریکہ کے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کی اور اس خبر کو مخفی رکھا جانا چاہیے تھا. یہ خبر ریلیز نہیں ہونی تھی، نہ جانے کیوں پاکستان سے پھر اس کو لیک کر دیا گیا. پھر امریکی اور پاکستانی حکام کی آپس میں بات چیت ہوئی اور یہ طے پایا کہ اب چونکہ لیک ہو گئی ہے تو اس کے اوپر ایک پھسپھسی سی پریس ریلیز یا جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کر دی جائے. تو یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا جی جنیوا میں ملاقات ہوئی ہے اور جنیوا میں ملاقات
کے بعد ہم نے طے کیا کہ یہ ملاقاتیں مزید ہونی چاہیے. یہ میٹنگ آپ کے سامنے نہ آتی اگر ہماری سائڈ سے یہ خبر لیک نہ ہوتی اور یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے نہ آتی ہے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. معید یوسف صاحب نے جانے سے پہلے پاکستان کی تمام تر اہم منسٹریز سے جن کا تعلق ڈیفنس سے نہیں ہے بہت ساری جو تجاویز ہیں وہ اکٹھی کی, ایک باقاعدہ فہرست مرتب کی اور GHQ کے ساتھ معاملات کو طے کرتے ہوئے وہ فہرست امریکیوں کے سامنے جا کے رکھی. اب اس کے اوپر امریکیوں کا ریئیکشن کیا ہے؟ پاکستان کا خیال یہ ہے کہ 2021 میں ستمبر 11 کے بعد جب امریکی یہاں پر نہیں ہوں گے تو امریکیوں کو پھر بھی افغانستان کو مینیج کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی. پاکستان کی اپنی اسسمنٹ کے مطابق چین فیکٹر کی وجہ سے امریکہ یہ علاقہ چھوڑ نہیں سکتا. پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کی اسسمنٹ کے مطابق رشیا کی وجہ سے امریکہ علاقہ چھوڑ نہیں سکتا. تو امریکہ کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کے ساتھ انگیج رہے گا. تو ہم اگر امریکہ کے ساتھ ان معاملات کو طے کر پائیں اور امریکہ کے ساتھ ایک منافع بخش قسم کا ریلیشن شپ بنا پائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پاکستان اپنی طرف سے ان حالات کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو ایک پیکج کی یاد دہانی کروا رہا ہے جو ہم نے یہاں سے تیار کر کے ان کو بھیجا ہے کہ اس کے اوپر غور و خوض کیجیے گا اور اگر آپ کو ہمارا تعاون چاہیے تو یہ کام ہو سکتا ہے. تو کہ وائڈ رینجنگ پیکج ہے جس کے اندر صحت بھی ہے, جس کے اندر انفراسٹرکچر بھی ہے, جس کے اندر امریکن انویسٹمنٹ بھی ہے, امریکن ٹریڈ بھی ہے اور تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. GHQ اور پینٹاگون کے تعلقات بھی اسی پیکج کا حصہ ہیں. امریکیوں کا بہرحال یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہم اس پیکج کے ذریعے ان کو بتانے پر اصرار کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ امریکی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ ان کی بات چیت ہو جائے, ملاقات ہو جائے, وہ ملاقات نہ ہو پائی. ہم پچھلے 3-4 ماہ سے بہت زور لگا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی کال جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے بائیڈن صاحب سے تھرو کر دی جائے. امریکی چونکہ کائیاں لوگ ہیں, وہ پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, تو انہوں نے فی الحال اس کال کو ہولڈ پہ کیا ہوا ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں افغانستان کے اوپر, تو ہمارے لوگ آتے ہیں GHQ میں بات کرتے ہیں, معاملات طے کر کے چلے جاتے ہیں, اب آپ کو اور کیا چاہیے. تو امریکیوں نے انتہائی چالاکی سے جو سیاسی حصہ ہے فیصلہ سازی کا اس کے اوپر عملاً ہاتھ سخت رکھا ہوا ہے. جو فوجی اور دوسرے معاملات ہیں اس کھڑکی کے ذریعے وہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہ رہے ہیں. یہ یاد رہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بہت بڑے بڑے کنسرنز کے اندر وہ کنسرنز بھی موجود ہیں جن کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت بہت پورا نہیں اترتی. انتخابات کے اندر فراڈ, جمہوریت کے اوپر بہت سے تجربے, عدالتی معاملات, پریس فریڈم, ہیومن رائٹس, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو سربراہ ہے بائیڈن ہمسیلف, اس کی ایک بڑی لمبی میموری ہے پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے میں. تو انہوں نے جان بوجھ کر چھوٹی سی کھڑکی کھولی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ آپ کو ڈسپریشن نظر آتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکیوں کے ساتھ ہم تعلقات دوبارہ سے بحال کر دیں. لہٰذا جو کوئی شخص آج کل اسلام آباد اور پنڈی کے اندر یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ اس کا کوئی امریکہ کے اندر واقف ہے اور وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو اس کو بہت اچھی دعوتیں دے کر اپنے ساتھ بٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ ہم اتنے ڈیسپریٹ ہیں. تو یہ جو بریفنگ تھی اس کا تعلق ان حالات سے تھا, ان معاملات کے ساتھ تھا جو پہلے سے طے شدہ ہیں. یہ کوئی دورہ نہیں تھا. اس کے اندر ان تمام طے شدہ معاملات کے بارے میں معلومات سویلین لیڈرشپ کو فراہم کی گئی. اور تصاویر کو اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو آپ کو بہت کم سویلینز اس کے اندر نظر آئیں گے. شاہ محمود قریشی کی تو ہمیں اس کے اندر تصویر نظر آئی ہی نہیں, اور وزیر دفاع کی تصویر بس اتنی ہی نظر آئی جتنے وزیر دفاع نظر آتے ہیں. یہ تمام کی تمام تصاویر آپ کو بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر فیصلہ سازی کہاں پر ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے.